السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز اور آج ہمارے ساتھ ہیں فیاض صاحب اور آج ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کی پولیٹکس سے متعلق کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ جو آگے الیکشن ہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مختلف لوگ جو ہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اور لوگوں کو ذلیل کریں گے یا جو تمام چیزیں جو چل رہی ہیں جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں۔ تو سر سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر دیکھا جائے تو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر نو ڈاؤٹ یہی تین خاندان ہیں، یہ جو مین تین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو جس میں عمران خان ہے اور زرداری ہے اور نواز شریف ہے، جو جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی تین لیڈر ہیں۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک سروے کیا گیا اور اس سروے کے اندر جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں کافی حد تک لوگ جو ہے PTI کو لائک کرتے ہیں اور نواز شریف کو بھی لائک کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مہنگائی ہے کیا نواز شریف کے آنے سے کم ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی کا تعلق نواز شریف کے آنے سے نہیں ہے، وہ ملک کے مجموعی معاشی حالات کے اوپر ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے جس طرح 2013 میں پاکستان ایک مشکل معاشی صورتحال میں تھا، نواز شریف صاحب نے اس کو بڑی حد تک ریکور کیا، پاکستان کو معاشی صورتحال سے نکالا۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے آنے کی وجہ سے جو ہے نا، یا ان کی اگر گورنمنٹ آ جائے تو وہ اس پہ قابو پا لیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف کے آنے سے، تو یہ اس طرح تو بات نہیں سمجھ۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ایک سوال ویسے کیا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے مطلب جیسے انہوں نے پہلے ریکور کی۔ اب دیکھیں اس میں سوال یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی سمجھتا ہے اور سب کو یہ سمجھ بھی ہے اور لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں ابھی موجودہ پاکستان کی پولیٹکس کو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، آنے کے ساتھ جو ہے نا تبدیلی آ جائے گی اور مہنگائی کم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف آ کے خود کیسے کور کرے گا؟ اس کے تو پیچھے اسحاق ڈار تھا، اسحاق ڈار کا تو ابھی ہم تجربہ 1.5 سال میں کر چکے ہیں، اس کا آپ نے اندازہ لگا لیں۔ ہاں، کیا نواز شریف کے پاس مفتیٰ اسماعیل تھا؟ مفتیٰ اسماعیل بھی چلا گیا، تو اب وہ کون سا کہہ لو کہ ان کے پاس ہے، نواز شریف کے پاس بندہ ہے جو آ کے اس کو ٹھیک کرے گا؟ اسحاق ڈار کے سر پہ وہ بولتے تھے، اسحاق ڈار نے جو پچھلے دنوں کیا ہے اور اس کا پیٹرول کا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس پہ بات کریں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے صفحات کو باندھے گئے تھے، جس طرح ہم نے IMF سے مختلف ان کی شرائط کے اوپر پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے نا گورنمنٹ سے آزاد کر دیا کہ وہ اپنی ایک آزاد جو ہے نا پالیسی کے اوپر عمل کرے۔ اس کے بعد ڈار صاحب جو ہے مختلف IMF کے ساتھ جو مذاکرات یا شرائط تھی ان کے اوپر جو ہے نا باؤنڈ تھے۔ پہلے IMF کے ساتھ جو شرائط تھی وہ PTI نے توڑی، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کو جب انٹرنیشنلی کچھ آپ IMF کے معاہدوں کی وجہ سے بھی دیکھیں وہ باؤنڈ تھے، تو وہ اس طرح پرفارم۔ سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے معاہدوں کی وجہ سے باؤنڈ تھے، جب ایک بندے کو پتا ہے کہ یار میری گردن کے اوپر سریا رکھا ہوا ہے، ایک بندے کو پتا ہے کہ میری آگے گردن کٹنی ہے، تو وہ کیسے اپنے جا کے یہ کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مفتیٰ اسماعیل کو اس طریقے سے سائڈ پہ کیا گیا اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آتے ساری سب سے پہلے تو اس کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک اس میں پلان کے اندر لے کے آئے ہیں، جہاز میں اس کو اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے، اور جیسی وہ آئے آتے سار انہوں نے کہا کہ پہلے بھائی میری تنخواہ دیں اپنی، انہوں نے ساری اپنی پہلے تنخواہ لی، لینے کے بعد اس نے کہا بھی اب میں بتاتا ہوں ملک کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور اس ٹائم نو ڈاؤٹ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں DGISPR نے بھی اس ٹائم کہا کہ دیکھ سکتے ہیں ڈار صاحب آئے ہیں تو ڈالر نیچے آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈالر کہاں پہ گیا اور کنٹرول تو پھر بھی نہیں ہوا۔ تو اب دیکھا جائے کہ نواز شریف کو جو سمجھ رہے ہیں لوگ اس وقت موجودہ حالات کے اندر، یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کے مہنگائی کم کر دیں گے اور ترقی دوبارہ ہونا شروع ہو جائے گی، لائٹ جس طرح پہلے ابھی جو جا رہی ہے وہ لائٹ نہیں جائے گی، چینی آپ کو 90 روپے ملے گی اور آپ کے پاس یونٹ جو ہے وہ 15-20 روپے ہوگا جو 70 روپے ہے۔ تو یہ کیسے کور ہوگا؟ کیونکہ اکانومی کے اندر، اور دوسری آپ کو سر میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگے IMF کی جو سیکنڈ قسط آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہمیں ریلیف ملے گا؟ جیسا کہ پہلی قسط ملی جو کہ انہوں کو اپنے ملی لینے کے بعد سارے غائب ہو گئے، اب جو دوسری قسط ملنی ہے اس میں کیا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو IMF کی جو اقساط ہیں ان کے متعلق بتا دوں۔ IMF کی کسی بھی قسط کے وصولی کے بعد عوام کو کبھی بھی نہ ریلیف مل رہا ہے نہ ملے گا، بلکہ عوام کے اوپر جو پریشر ہے وہ ہمیشہ بلٹ اپ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔
دوسری آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کے اوپر. نواز شریف صاحب جب 2013 میں آئے تھے تب پاکستان کی تاریخ میں واحد ایسی پوزیشن پہ پاکستان پہنچ چکا تھا کہ گورنمنٹ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا, تو گورنمنٹ نے NLC سے پیسہ لون لے کر سرکاری ملازمین کو پے کیا. سر میں اگر آپ ٹھیک ہے, ایک بات, اس کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ جو غیر ملکی انویسٹر تھے ان کو لے کر آئے ہیں. تو ابھی بھی اگر نواز شریف صاحب واپسی کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے پلان میں پاکستان آنے سے پہلے قطر کا وزٹ ہے, سعودی عرب کا وزٹ ہے, ان کے جو انویسٹر ہیں ان کو بھی موبلائز کرنا ہے کہ یار آپ اپنی پاکستان کی طرف واپس آ جاؤ. تیسری آپ نے بات کی تھی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. ڈار صاحب نے بالکل پے لی نہیں لی وہ ایک الگ ایشو ہے, کیونکہ کسی بھی بندے کی سیلری ہے وہ اگر لیتا ہے اس کا آگے اگر وہ نہیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی اس کی جو ہے نا اپنی ایک چیز ہے. تو اگر آپ سیلری کو دیکھ لیں تو وہ کتنی سیلری بن جاتی ہے, کون سا وہ اربوں میں سیلری تھی, نمبر ایک. نمبر دو, آپ بات کر لیں اسحاق ڈار کی پرفارمنس کے اوپر. تو اسحاق ڈار یا مفتی اسماعیل صاحب کی پرفارمنس یہ ہے کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے گورنمنٹ سنبھالی تھی اس کے تقریباً 10 سے 12 دنوں بعد ہی آپ کے عماد حضرت صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان 3 ماہ بھی نہیں چل سکتا. اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان 2 سے 3 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا, اور انہوں نے 16 ماہ کی گورنمنٹ کی, اس میں انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا, اور انہوں نے جاتے جاتے پاکستان کو یہ بھی خوشخبری دے گئے تھے کہ اگلے 6 ماہ میں بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. یعنی جس ملک کو ایک گورنمنٹ جو جا گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگلے 3 ماہ میں اگلے 3 ماہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا اس معاشی صورت حال میں. اس کے باوجود انہوں نے 2 سال کے لیے جو ہے نا ان 3 ماہ کے اندر اتنا ڈنڈ ڈالا, انہوں نے اپنی تمام سیاست کو ختم کر دیا اور انہوں نے 2 سال کے لیے پاکستان کو سیو کیا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسحاق ڈار یا مفتی اسماعیل کی کوئی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی. عوام کی نظر میں ضرور وہ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی کہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے عوام پر نئے سے نئے ٹیکس لگائے, بجلی کے یونٹ مہنگے کیے, گیس کے اوپر آپ دیکھ لیں جو خان صاحب نے سلیب بڑھائی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی تقریباً 150% کی سلیب تو پچھلی گورنمنٹ نے بڑھا دی. PDM کی جو گورنمنٹ تھی خان صاحب کے بعد انہوں نے بھی وہی کام کیا. اسی طرح آپ پٹرول کی لیوی دیکھ لیں, پٹرول اور ڈیزل پہ جو IMF کے ساتھ خان صاحب کمٹ کر کے گئے تھے کہ ہم 50 سے 60 روپے لیوی لگائیں گے, وہ لیوی جو ہے آ کر ان گورنمنٹس نے مکمل کی. تو جب ایسی صورتحال آئے گی جو بندہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا لامالا وہ تلوار تو اسی کے گلے پہ چڑھے گی. سر نواز شریف دیکھیں ملک کے اندر اگر آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نواز شریف کی صورتحال بتائی اور باقی ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. سر ڈیفالٹ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ, ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو وہی کیس ہے, وہی سارا سامنے صورتحال ہے, اور نواز شریف آ کے کیا کرے گا. سوال پھر وہی دوبارہ آتا ہے کہ اگر نواز شریف آ کے کیا ہمارے پاس, پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ کے جیل میں جائے گا یا عوام میں جائے گا, یہ سوال پہلے سب سے پہلے بتائیں, کیونکہ وہ یہاں سے چھٹی لے کے گیا ہوا ہے 40 دن کی, پتہ نہیں مہینے کی 4 دن کی, میں بیمار ہوں, میں ہاسپٹل میں ہوں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں لندن کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ جو وہاں پہ برگر کھا رہے ہیں. سر جو برگر کھا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نہیں ایسا اس کی طبیعت خراب ہے, جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے سر اس کو تو پانی بھی کڑوا لگتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے سب سے پہلے جو بات کی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو ان کو 4 ہفتے کی ضمانت ملی تھی, انہوں نے اس ضمانت کو ایکسٹینڈ نہیں کروایا. ان کے لیے ایک تو یہ شرط تھی کہ انہوں نے جو ہے نا رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا سبمٹ کرنی ہے, انہوں نے بھی یہ نالائقی کی. آپ نے جو دوسری بات کی کہ وہ بیمار تھے یا نہیں تھے, وہ جو انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا, اگر انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی نااہلی تو اس ٹائم کی وزیر اعظم صاحب کی تھی, جو ان کا فیوریٹ ہاسپٹل تھا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی نااہلی تو ان کی وہاں پہ غلطی ہوئی ہے سر, ہم اس سے اگری کرتے ہیں. یہی یقین مانے میں اس کو پاکستان کا ایک اچھا ہاسپٹل گردانتا تھا, لیکن میں 2 سے 3 واقعات دے کر دنگ رہ گیا ہوں. نواز شریف صاحب اگر وہ اتنے ہی بیمار تھے اور ان کی
رپورٹیں آپ کو شوکت خانم دے رہا ہے, اس کے بعد یہ پوزیشن بن رہی ہے, اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان کو گولی لگی ہے, یہ زخمی ہے, اور اس کے بعد اس گولی کا نشان تک نہیں ملتا. یار یہ کیسا ہاسپٹل ہے جس کو یہ نہیں پتا بندے کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو ہوگی آپ کی شوکت خانم کی بات. اب آپ آ جائیں نواز شریف واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ تو دیکھیں ان کا سیاسی فیصلہ ہے, وہ واپس آنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ تو یہاں کا بتا چکے ہیں, ان کے بھائی بتا چکے ہیں, تو پھر میرے خیال میں وہ آ جائیں گے. اگر نہ آئے تو وہ باہر سے بیٹھ کر سیاست کریں گے. یہ تو ایک کیونکہ ابھی تک ان پہ مقدمات ختم نہیں ہوئے. سر خان صاحب نے تو پھر وہ جو بات کہی ہے کہ یہ سارا کنٹرول باہر سے ہے اور یہ پرچیوں کے سر پہ چڑھتے ہیں, یا ان کے علاوہ جو امریکہ کے یہ پٹھو ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ساری باتیں تو سچ نہیں. امریکہ کے پٹھو تو خان صاحب ہیں. آپ دیکھ لیں جب وہ صادق خان کے مقابلے میں الیکشن تھا جمائمہ کے بھائی کا, تو کمپین کون رن کر رہا تھا وہاں پر؟ عمران خان صاحب. جب ٹرمپ سر انٹرنیشنل پلیئر ہیں یا لوکل پلیئر ہیں, تو پٹھو تو یہ ہوا ہے. جب یہی دوسرے کی ٹرمپ کی کمپین تھی تو پاکستانی سفارت خانہ کس نے یوز کیا تھا؟ عمران خان نے. تو انٹرنیشنل پلیئر آپ کہہ لیں یا انٹرنیشنل پٹھو کہہ لیں, وہ تو عمران خان ہے. اس میں تو نو ڈبیٹ. آپ کو یہ ایک بات بتا دیں کہ میں ایک چیز جی کہہ رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جی خان صاحب نے کمپین کی ہے یا ایسی چیزیں کی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سر مجھے اتنا بتا دیں, یہ ساری چیزیں آپ نے بڑے تفصیل سے بتا دی ہیں. خان صاحب کی جتنے دورے حکومت کے اندر خان صاحب نے سب سے کم دورے وزٹ کیے, کیوں؟ اور اس لیے کیے کہ تاکہ میرے ملک کا نقصان نہ ہو. سر یہ بات نہیں. آپ شروع میں دیکھیں خان صاحب وزٹ کر رہے تھے. خان صاحب جو ہے نا وہ ان کو شاہی جہاز بھی ملا تھا, اور واپسی پہ انہوں نے شاہی جہاز سے بھی اتار دیا تھا کہ بھائی تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تو ہمارا جہاز استعمال کر سکے. تو خان صاحب کا تو یہ حال تھا کہ کنگ سلمان نے جو ہے نا جو اپنا جہاز دیا تھا دورے کے لیے, وہ راستے میں سے ہی اس نے بول دیا بھائی تو اس قابل نہیں ہے. سعودی عربیہ عمران خان صاحب کے ساتھ ناراض تھا, وہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا. جو بائیڈن نے حتیٰ کہ جب کوئی ملک کا صدر منتخب ہوتا ہے وہ انوائٹ کرتا ہے کسی بھی ملک کے, اس نے فون کال تک خان صاحب کی نہیں پک کی. امریکن آپ کے ساتھ ناراض, دبئی آپ کے ساتھ ناراض, چائنا آپ کے ساتھ ناراض, تو خان صاحب سفر کریں تو کس کے پاس؟ ایک لاکھ والا خان صاحب کے پاس اس ٹائم مشکل وقت میں روس کو سپورٹ چاہیے تھی, انہوں نے آپ کو دعوت دی, ایک آپ نے روس کا دورہ کیا. اس کے علاوہ آپ بتا دیں. آپ نے کہا چائنا ناراض, آپ نے کہا انڈیا ناراض, آپ نے کہا امریکہ ناراض, ٹھیک ہے سر. خان صاحب نے اپنی عوام کو خوش رکھا ہوا تھا. ہمیں اپنی عوام سے تعلق ہے, ہم نے کیا کرنا ہے ان کو؟ چائنا انڈیا بھاڑ میں جائے, چائنا انڈیا سر کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جنوری کے اعداد و شمار دیکھیں, 2022 کی جنوری میں خان صاحب نے صرف سمپتی کے لیے جو ایک لیٹر لڑایا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یہ غیر ملکی ہوئی ہے, یہی کام بھٹو صاحب نے کیا تھا. بھٹو صاحب کے کریڈٹ پہ صرف جو ہے نا ایٹمی پروگرام, اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے کریڈٹ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, یہ 73 کا آئین ملے گا, 2 کام, ٹھیک ہے. خان صاحب کے کریڈٹ پہ آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں, صرف ایک وہ لیٹر ملے گا کہ میرے خلاف جو ہے نا امریکہ سازش کر رہا ہے. حالانکہ اس سے بڑی سازش جو ہے امریکن نے کیوں پاکستانیوں کو منہ لگانا چھوڑ دیا کہ بھائی افیشلی آپ کا جو سفارت خانہ ہے وہ ہماری الیکشن کمپین میں کس طرح جو ہے نا آپ لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ نے ابھی تو کہہ دیا کہ بھائی خان صاحب کے امریکہ الیکشن کمپین یہ ساری, آپ دیکھ لیں, اب موجودہ حالات میں دیکھ لیں تو آپ کے پاس وہ سفارت خانہ کہہ رہے ہیں اگلے جا کے گوادر بندرگاہ پہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ گوادر بندرگاہ پہ جا کے اس نے اسپیشل طور پہ پروگرام کیا, مطلب کہہ لو کہ بتایا جا کے چائنا کو بتایا کہ بھئی یہاں سے سی پیک بند کریں. آج کیوں نہیں بات کر رہے؟ پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ آپ ہی لوگوں کی حکومت رہی ہے, پی ڈی ایم رہی ہے, انہوں نے کون سی ایسی چیز دی ہے؟ سر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, ایک چیز یاد رکھیے گا, چاہے ہم ایک بندہ, جس بندے نے پورے چینل پہ بیٹھ کے ایسے بندے کو کہا کہ بھئی پاکستان کے اندر اڈے, اس نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ. ایک بندہ سنیں سر, اس سے بڑا تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگلی سنیں, آپ اس پہ میرا پہلے
آپ اس پہ میرا پہلے ایک جواب سن لیں. میں ایک چینل پہ بیٹھ کر کہتا ہوں absolutely not, ٹھیک ہے. مجھے ایک پی این جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ان کو اڈے چاہیے, تو میں وہی آپ کو جو ہے نا شمسی ایئر بیس پیش کر دیتا ہوں. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہے؟ کون سا شمشیر پہلے تو آپ کو امریکن نے کہہ دیا تھا ہمیں کوئی اڈے نہیں چاہیے. ہم نے مانگے کس نے ہیں؟ جب ایک چیز کسی نے مانگی نہیں ہے, جب انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہم نے یہاں سے نکلنا ہے ہمیں چاہیے, تو آپ نے کہا جی شمسی ایئر بیس آپ لیں مائی باپ. تو اس سے بڑا جھوٹ تو آپ کا ہے کوئی نہیں. ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. جی اس پہ مجھے کلیئر کریں. بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے خان صاحب پہ 2 طرح کے الزام لگائے, اور خدا کی قدرت دیکھیں خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کپڑے پہنائے ہیں جس پہ جتنا گند پھینکتے ہیں وہ گند الٹا انہی کے اوپر پھینکا جاتا ہے. جی اب میں آپ کو بتا دوں. پہلے خان صاحب کو پوری دنیا میں کہا گیا ہے کہ خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے. خان صاحب نے اقوام متحدہ میں بول کے پوری دنیا کو بتایا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات کرے گا ہمارے دلوں میں درد ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اس وقت سمجھا, اور اس پلیٹ فارم کے اوپر خان صاحب یہ ایسے کھڑے ہوئے تھے. اس سے پہلے نواز شریف بھی مختلف موقعوں پر جو ہے نا کشمیر کی حمایت میں اور عالم اسلام کی حمایت میں بول چکے ہیں. عراق جنگ میں وہ بول چکے ہیں. سر قرآن پاک کی تلاوت پہلی دفعہ ضیاء الحق صاحب نے وہاں پر کروائی ہے. یہ جو تقریروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے بھائی جو تقریروں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس پہ امپلیمنٹ کس نے کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے تھے, نواز شریف ایک گلاس پانی کا پی رہے ہیں, پینے کے بعد پھر ایسے پھر پرچی, او خدارا یقین مانے میرے اسکول کا بچہ کہتا ہے ساری سچی تو تقریر میں کر لیتا ہوں. سر دیکھیں ایک وزیر اعظم کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا تقریر اچھی کر, اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے ملک کے مسائل کیا. سر آپ یہ دیکھیں ایک مولوی جو ہے وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہاں تو پھر اس کو کون کہے گا مولوی؟ یہ مولوی ہے. خان صاحب سے تقریر اچھی کرتے ہیں, انہوں نے پریکٹیکل کچھ نہیں کیا, تو آپ اس کو لیڈر کیسے کہتے ہیں؟ آپ کی اسی مثال میں ان کا جواب ہے, انہوں نے تقریر تو بہت اچھی کی تھی لیکن جب پریکٹیکل پرفارمنس کی بات آئی تو وہ 0 رہے. 150 دیا اس نے, چینی 90 روپے دی اس نے. سر پٹرول 60 روپے سے کون بندہ 90 روپے پر 150 پر لے کر گیا؟ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. جو چینی تھی وہ 40 سے کون 90 پر لے کر گیا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. نواز شریف کے دور میں جب زرداری صاحب تھے تب چینی 63 پہ تھی, 63 سے وہ 40 ایک دوسرے کا گلا پھاڑیں گے. بالکل پھاڑیں گے, نہیں پھاڑیں گے, وہ سیاسی بیانات. سر وہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس کو انہوں نے صدر بنا دیا. جس کے کہتے تھے جن کی پارٹی کے خلاف میرے پاس بوریاں بار کے ثبوت ہے, ان کو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان سے زیادہ جس کو ساتھ ہونا اور چیزیں, اس کا مطلب ہے ڈاکو ان کے ساتھ رہے وہ ٹھیک ہے, ڈاکو میرے ساتھ رہے تو وہ ڈاکو ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکو ہی رہے گا بھائی. اس بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ اب ڈاکو نہیں رہا. جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو میں چپراسی بھی نہ رکھوں, ٹھیک ہے, تو خان صاحب اگر آپ ان کی ایک گریبان کی بات پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں وہ تو یہ ہے. خان صاحب نے کہا تھا میں IMF کی طرف گیا, میں تو خودکشی کر لوں گا. وہ کدھر گئی ہیں خودکشیاں؟ سر آپ کو میں بتا دوں, آپ نے کہا IMF خودکشی کر لے گا. خان صاحب نے ایک اور چیز بھی کہی تھی کہ IMF آ کے منتیں کرتا تھا, IMF آ کے باتیں کرتا تھا. اور خان صاحب ایک بات کہتے تھے کہ جب تک میری عوام کو ریلیف نہیں ملے گا میں یہ باتیں نہیں مانتا. اور آپ دیکھ لیں IMF آیا, آ کے اس نے امپلیمنٹ کہا, اس نے کہا یہ باتیں کرنی ہیں, یہ چیزیں ہونی ہیں, اور سارے ملک نے دیکھا. اس نے کیا کہا, اس نے کہا مہنگائی کرو, مہنگائی ہوگی. اس نے کہا بجلی کے بل بڑھاؤ, بڑھ گئے. اس نے کہا پیٹرول بڑھاؤ, بڑھ گیا. اس نے کہا جو غریب بندہ مار دو ان کو, مار گئے. تو سر ہم نے IMF کو کیا لینا ہے؟ سر مجھے روٹی ملے, بالکل میرے بچے میں آپ کی اسی بات پہ جو ہے نا بالکل اتفاق کرتا ہوں. اب آپ نے میری بات ایک تسلی کے ساتھ IMF آیا پاکستان میں, جی پاکستان آیا, جی بالکل پاکستان IMF کے بغیر اس ٹائم چل سکتا تھا. 2017 میں پاکستان IMF کے چنگل سے نکل چکا تھا, ٹھیک ہے. فرسٹ پروگرام جو IMF کا پورا کیا گیا تھا وہ ان نون لیگ والوں کی گورنمنٹ میں تھا. اب آپ نے کہا کہ IMF
نے ان کو یہ کہا. تو بھائی جب 60 روپے سے پٹرول 160 پہ گیا تھا نا, وہ IMF نے کہا تھا. اور آپ کی وہی دسمبر کی تقریریں آپ دیکھ لیں جس میں عمر ایوب بیٹھا ہے اور شوکت ترین صاحب بیٹھے ہیں, اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے پٹرول 8 روپے سے اوپر جائے گا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ آپ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے. آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے, چورا نے کپڑے ڈنگا نے گاز, ملک جلنا ہے تیل لائیں اچھا آگے ووٹ چاہیے. یہ کام آپ لوگوں نے کیا تھا. سر چلیں ناظرین, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے اس چیز کا تجزیہ کر لیا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. یہ اب آپ کو اس پہ دیکھنا ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی فیاض صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے یا غلط کیا ہے, یہ کمنٹس کر کے لازم بتائیے گا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو بھی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کے مسائل کے متعلق بات کریں گے. لاسٹ میں WT نیوز کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.